اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 اور آیت نمبر 183 انشاءاللہ 182 اور 183 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بما ساتھ جو، یا بسبب اس کے، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم ہاتھوں سے اپنے یا تمہارے، جو آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں، بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ساتھ ظلم، بِظَلَّامٍ ساتھ ظلم، لِلْعَبِيدِ اپنے بندوں کے لیے، یعنی بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، بڑا ظلم اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب اس آیت میں یہ ذالک بما، یہ بسبب اس کے، آگے جو بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اور بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب کل والے آیت کے ساتھ یہ آیت منسلک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انہوں نے جو اللہ کی شان میں اس طرح گستاخی کی تھی، تو اس جو پچھلا سبق پڑھا تھا، کل تو نہیں پڑھا تھا، پچھلا سبق تھا یہ، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے جو گستاخی کی تھی اللہ کی شان میں، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، جلنے والا عذاب۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پہلے ہی اس طرح کی برائیاں بھیج دیے، یعنی اس طرح برائیاں کر کے خود اپنے حق میں عمل نامہ ایسا کر کے، تو قیامت کے دن پھر ان کو یہ عذاب ملے گا۔ تو یہ عذاب، اللہ کسی کے ساتھ ایسے ظلم نہیں کرتا کہ ایسے جلنے والا عذاب دے۔ اللہ نے تو جنت بھی تیار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، جو اچھے بندے ہوں گے، لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اپنے ہاتھوں سے خود اس طرح کی عمل نامے بنوائیں گے، یعنی اس طرح برائیاں کریں گے، تو ظاہر ہے کرامن کاتبین تو لکھتے ہوتے ہیں یہ سارے، کوئی جو برائیاں کرتا ہے، چاہے جتنا بھی چھپا کے کرے، وہ لکھتے ہیں، وہ ثبوت بھی ہے اور اللہ بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خود بیچتے ہیں، جو انہوں نے خود بھیجا ہوگا پہلے سے ہی اپنے ہاتھوں سے، ورنہ اللہ کسی کے ساتھ یا اپنے بندوں کے ساتھ بالکل ظلم نہیں کرتا۔ بِظَلَّامٍ وہ والا ظلم جو پہاڑوں سے بڑا ظلم ہوتا ہے، بڑے ظلم کو کہا جاتا ہے۔ ایسے تو ظلم ہی یوز ہوتا ہے، لیکن ادھر بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یعنی ظاہر ہے اگر اللہ کا ظلم ہوتا، اگر بالفرض وہ کرتا بھی، تو اللہ کا ظلم کوئی رتی برابر ظلم بھی جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ ہوتا، لیکن اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت نرم ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے۔ بہت مشکل سے جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور تو تب ان کی گناہ لکھی جاتی ہے، ورنہ ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھی جاتی، اور نیکی کا تو ارادہ ہوتا ہے تو اللہ لکھ لیتا ہے، ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا حکم ہو جاتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ہے الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، ان اللہ بے شک اللہ نے عہد کیا ہے، عہد وعدہ، میثاق، الینا طرف ہمارے، الی طرف نہ ہمارے، بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ یہ کہ نہ نؤمنو ہم ایمان لائے، لرسول کسی رسول کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا لے آئے ہمارے پاس، بقربان ساتھ قربانی، تأکلہ النار، تأکل
کھا لے ہو اس کو النار آگ، یہاں تک کہ نہ لائے ہمارے پاس کوئی قربانی جس کو آگ کھا لے۔ کل کہہ دو میرے پیارے نبی، قد تحقیق یعنی کنفرم بات، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسل من قبلی، رسل بھیجے ہوئے یعنی رسول اللہ کے، من اس سے، قبلی پہلے، بالبینات سات بینات روشن نشانیاں یعنی 7 روشن نشانیوں کے، اس سے پہلے کافی رسول تمہارے پاس آئے، وبالذی اور ساتھ اس کے جو تم کہتے ہو، یعنی جس کی فرمائش تم نے کی ہے کہ آگ کھا جائے اس قربانی کو، فلما پھر کیوں نہیں، قتلتموہم پھر کیوں، قتلتموہم قتل کیے تم نے، ہم ان کو، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، یعنی ادھر اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی، تحقیق آئے تمہارے پاس اس سے پہلے قبلی پہلے بھی 7 روشن نشانیوں کے رسول آئے ہیں، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ آگ کھا جائے اس کی قربانی کو، تو یہ بھی لے کر آئے ہیں، پھر کیوں تم نے قتل کیے ان کو، ان رسولوں کو کیوں قتل کیا ان رسولوں کو اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کیونکہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے رسول بن کر، تو مدینہ میں کچھ یہودیوں نے یہ شرط رکھ دی کہ کچھ مشرکین نے، یہودیوں نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر کوئی ایسی آپ قربانی کر لے اور اس قربانی کو آگ کھا جائے تو ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے، یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہماری کتاب میں یعنی لکھا ہوا ہے کہ ہم تب تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس کی قربانی کو آگ نہ کھا لے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کے پاس تو پہلے بھی، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تو پہلے بھی بہت سے رسول اس طرح کے آئے ہیں جو ساتھ بہت سی نشانیاں بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ اس کی قربانی کو آگ کھا لے تو وہ بھی لے کر آئے ہیں، یعنی ان کی قربانیوں کو آگ بھی کھا گئی ہے، پھر تم نے ان کو قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ اگر تم یہ اس بات میں سچے ہو کہ ایمان تب لانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو پھر ان کو قتل کیوں کیا؟ اصل میں یہ بات انہوں نے اس لیے نکالی تھی کہ بائبل میں کافی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ رسولوں کی کافی قربانیاں، یا اللہ کی راہ میں کچھ رسول جو ہے، پیغمبر جو ہے، انہوں نے جو یا نیاز یا قربانی کر لیتے تھے تو آسمان سے غیبی آگ آ کے ان کو بھسم کر جاتی تھی یا ان کو کھا جاتی تھی ان قربانی کو، تو وہ قربانی جو ہے قبولیت کی نشانی ہو جاتی تھی، جس کو جو ہے اللہ قبول کر لیتا تھا، تو وہ جب آگ اسے کھا جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ اس طرح ہوا تھا ایک دفعہ، یعنی بائبل میں ہی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جو پیغمبر تھے، وہ جب آئے تھے تو لوگ، اس وقت کے لوگ جو ہے بال بت کو پوجا کرتے تھے، اس کے پجاری تھے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کو نہ پوجو، وہ نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ درمیان میں یہ بھی شرط رکھ دی کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، تم لوگ بال کی قربانی کرو اور میں جو ہے اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہوں، تو جس کی قربانی کو آگ کھا لے تو وہ سچا ہوگا، اس طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے کیا تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کو قربانی کو جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا، اور تو وہ بال کے جو پوجنے والے تھے، پجاری تھے، اس میں بادشاہ اور اس کی ملکہ بھی شامل تھی۔ ملکہ کو سخت غصہ آیا اور وہ الیاس علیہ السلام کی دشمن بن گئی، اور اس طرح جو وہ بادشاہ بھی تھا وہ بھی ملکہ کی باتوں میں آ کر وہ بھی الیاس علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور اس طرح الیاس علیہ السلام جو ہے وہ ان سے بچا کے جا کے کہیں پہاڑوں میں چھپ گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے پھر تم انہوں کو قتل کیوں کرتے تھے. اس طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے بائبل میں کہ انہوں نے بھی قربانی کی تھی، اس کو آگ کھا گئی تھی. اس طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل جو ہے وہ بادشاہت پر وہ کرتے تھے کہ پیغمبر یا بادشاہت اس وقت قابیل کہتا تھا مجھے مل جائے، اور آدم علیہ السلام حابیل کو دے رہے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دونوں قربانی کر لو، جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اس کو آگ کھا جائے گی. تو اس طرح انہوں نے جب قربانی کی تو حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، تو اس کی قربانی یعنی قبول ہو گئی. تو یہ باتیں پرانی تھی، لیکن اس بات کی بائبل میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے، نہ تورات میں ذکر ہے کہ جس رسول پر اس رسول پر ایمان لائے جس کی قربانی کو آگ کھا جائے. یہ بات کہیں پر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ رسولوں کی پیغمبروں کے قربانیوں کو آگ کھا گئی ہے، کافی جگہوں پر آیا ہے، روایت میں ہے، بائبل میں بھی موجود ہے، یہ ہے. لیکن یہ نہیں لکھا کہ اللہ نے عہد لیا ہے کہ ایمان اس رسول پر لانا یہاں تک کہ اس کی قربانی کو آگ کھا جائے. یہ کہیں پر نہیں لکھا گیا. یہ انہوں نے اپنے آپ سے باتیں بنائی ہوئی ہے. تو یہ آسمان سے جو آگ آ جاتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، یہ قربانی یعنی پیغمبروں کی یہ قربانیاں قبولیت کی نشانی ہوتی تھی. یہ بات نہیں تھی کہ اس رسول پر ایمان ہی نہ لائے جس کی قربانی کو آگ نہ کھا جائے. یہ غلط بات ہے، یہ یہودیوں کی اپنے سے بنائی ہوئی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کہہ دو میرے پیارے نبی ان سے کہ تمہارے پاس تو بہت سے رسول آئے اور نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانیاں بھی لے کر آئے جس طرح حضرت الیاس علیہ السلام لے کر آئے. پھر ان کو قتل کے در پہ کیوں ہو گئے؟ اگر تم سچے ہو، اپنے آپ سے باتیں بناتے ہو. تو اس کا یہ مطلب ہے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور یا اللہ، یا پروردگار، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری آپی جان استانی کو، ہماری سب کی استانیوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرماؤ، ہمیں عافیت والے معاملات دے. یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں اور ہماری ساری تکلیفیں اور بیماریاں ختم کر دے. یا اللہ ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما. آمین ثم آمین.